گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار بڑی ہی عظیم ہستیاں ہیں، مبارک اور پاک ہستیاں ہیں، تو میرا دل چاہا کہ موقع بھی ہے اور دوسرا کہ مبارک مہینہ ہے اور مبارک ہستیوں کا ذکر کرنا باعث سعادت یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو میرے نبی کی ایک بڑی ہی محبوب بیوی جن کا میں ذکر پڑھ رہا تھا، جن کے بارے مطالعہ کر رہا تھا، اور ایک ایسا واقعہ بھی میری آنکھوں میں گزرا کہ یقین جانو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں۔ پوری حدیث میں نے اس انداز سے پڑھی ہے کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں تھیں۔ کتنی عظیم عورت اور کتنی عظیم شخصیت اور کس قدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے تھے۔ تو ان کا نام سیدہ طاہرہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو انتقال ہوا۔ 66 برس کے اندر ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع کے اندر جہاں پر اہل بیت اطہار کی قبریں ہیں ان کے پہلو کے اندر سیدہ عائشہ کی قبر بنی، ان کو دفن کیا گیا۔ بڑی ہی عظیم ہستی تھی۔ سیرہ اعلام النبلاء کے مطابق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139 وہاں پر لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ نے تقریباً 2210 میرے نبی کے فرامین نقل فرمائے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی احادیث، آپ کے فرامین 2210 سیدہ عائشہ نے حفظ کیے ہوئے تھے، یہ امانت آگے امت تک پہنچائی۔ یہ بھی اعزاز صرف سیدہ عائشہ کو ملتا ہے تمام امہات المومنین میں سے کہ سب سے زیادہ روایات اور حدیث بیان کرنے والی سیدہ عائشہ طیبہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ ہے۔ اور اسی طرح 174 روایات ایسی ہیں جو صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے 174 روایات سیدہ عائشہ کی اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی۔ بہت ہی عظیم اور بہت زیادہ فقیہ اور حافظ حدیث اور حدیث کا علم رکھنے والی یہ عظیم عورت تھی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 3883 نمبر کے اوپر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ قال ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کو جب بھی کسی حدیث کے اندر اشکال پیدا ہوتا، کوئی ابہام پیدا ہوتا، کہیں کمی نظر آتی، کوئی مسئلہ بنتا تو کہتے ہیں فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا، پھر ہم سیدہ عائشہ کی طرف رخ کرتے، جو کمی بھی ہم پاتے، جو اشکال بھی ہم پاتے، اس کے بارے میں سیدہ کے پاس علم ضرور ہوتا، وہ ضرور ہمیں آگاہ کر دیتی کہ یہ حدیث اس طرح ہے، یہ سنت اس طرح ہے، یہ میرے نبی کا فرمان اس طرح ہے، سیدہ عائشہ واضح کر دیتی۔ یعنی یہ ایک دلیل ہے اور ایک واضح ثبوت ہے کہ سیدہ کے دل و دماغ کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک پورا ذخیرہ موجود تھا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، ہم ان کی عظمت، ان کی شان کے چند واقعات احادیث کے اندر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر کرنا کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں اور پاک باز ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنے عرش میں بھی کیا ہے، جن کا ذکر آسمان کے نورانی فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جن سے محبت کا دعویٰ، جن سے محبت کا اعلان محمد کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زبان سے کیا ہے۔ بہت بڑے عظیم یہ لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے 3775 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی بیان کرتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ
محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے بھیجتے، ہدیے بھیجتے، اور لوگ اس انتظار میں رہتے کہ اللہ کے نبی جب سیدہ عائشہ کے گھر ہوں گے تب ہم تحفے بھیجیں گے۔ میرے نبی نے ایک اصول بنایا ہوا تھا، آپ کی 9 یا 11 بیویاں تھیں، آپ نے دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ فلاں دن میں فلاں بیوی کے پاس رہوں گا، فلاں دن میں فلاں بیوی کے پاس رہوں گا، فلاں دن فلاں بیوی کی باری ہے۔ تو اللہ کے نبی جس دن سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر ہوتے، لوگ اس دن تحائف اور تحفے بھیجتے۔ لوگوں کو بھی علم تھا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان یہ بات صحابہ کے اندر بیان فرمائی تھی، انشاءاللہ آگے میں بات کروں گا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں ایک دن جتنی بھی امہات المومنین تھی ساری نیک تھی، اللہ والی تھی۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی نکاح کے اندر آنا۔ تو فرماتی ہیں کہ باقی ساری امہات المومنین نے ایک دن ام سلمہ کے پاس اکٹھ کیا، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر ہوتے ہیں، لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم اس دن تحفے بھیجیں گے، لہٰذا ہم خیر سے محروم رہتی ہیں۔ اے ام سلمہ، آپ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں کہ ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، اور لوگوں کے اندر اعلان کروا دیجئے کہ آپ جس گھر کے اندر ہوں، جس بیوی کے پاس آپ ہوں، لوگ اس وقت آپ کو تحفے اور تحائف اور ہدیہ بھیج سکتے ہیں۔ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیوی ام سلمہ اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں اور یہی بات ان کے سامنے رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ بات کی، میرے نبی نے اعراض کیا، کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر بات کی، پھر اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ ام سلمہ نے یہی بات رکھی کہ آپ لوگوں کے اندر اپنے اصحاب کے اندر اعلان کروا دیں کہ میں جس بیوی کے ہاں رہوں، میں جس گھر کے اندر رہوں، آپ کبھی بھی میرے ہاں تحفہ بھیج سکتے ہیں، کوئی یہ رکاوٹ نہیں کہ جب میں سیدہ عائشہ کے گھر ہوں تب ہی آپ نے تحفہ بھیجنا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیسری مرتبہ جب بات سنی تو اللہ کے نبی کی نبوت کی زبان حرکت میں آئی۔ بہت بڑی بات میرے نبی نے فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں، عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، مجھے عائشہ کے معاملے میں نہ ستاؤ۔ اور آگے میرے نبی کیا فرماتے ہیں، واللہ ما نزل علی الوحی وَأَنَا فِي لَحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرِهَا، میرے نبی فرماتے ہیں میری تمام بیویوں یہ بات میری سن لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے جب بھی وحی آئی ہے گھر کے اندر عائشہ کے بستر کے اندر آئی ہے، اور عائشہ کے بستر کے علاوہ کسی دوسری بیوی کے بستر میں وحی نہیں آئی۔ یہ بھی اعزاز ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محبوبہ آپ کی یہ بیوی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے گھر کے اندر جب بھی وحی آئی ہے عائشہ کے بستر کے اندر آئی ہے۔ جو عائشہ بستر میرے لیے لگاتی ہے، جو میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اس کے اندر مجھے وحی آئی ہے۔ باقی بیویوں جتنیاں بھی ہیں ان کے بستروں کے اندر، ان کے لحاف کے اندر مجھے کبھی وحی نہیں آئی۔ یہ بھی اعزاز ہے محترم بھائیو، اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو آگے دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 5125 نمبر کے اوپر، صحیح مسلم کے اندر 2438 نمبر کے اوپر، جامع ترمذی کے اندر 3880 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ نکاح سے پہلے سید محمد کریم فرماتے ہیں نکاح سے پہلے رأیتکی فی المنام یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، عائشہ نکاح سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، نکاح سے پہلے، ہمارے نکاح سے پہلے مجھے خواب آیا تھا، میرے پاس جبریل آتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ایک ریشم کا کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا میرے حوالے کرتے ہیں، میں اس کپڑے کو ہٹاتا ہوں تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقالی هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس کپڑے کو میں اس چہرے سے ہٹاتا ہوں فَإِذَا أَنْتَ هِيَ عائشہ، تو اس کپڑے کے اندر تھی، تیری تصویر اس کپڑے کے اندر تھی، یہ جبریل نے مجھے خواب کے اندر دکھایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمارا عقیدہ اور منہج ہے اہل سنت والجماعت کے تمام مسالک کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کو وحی ہوتی ہے، جو نبی کو خواب آتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی انتخاب فرمایا ہے
اس سیدہ عائشہ کا نبی کے ساتھ زوجیت اور نبی کا زوج بننا، نبی کی بیوی کا بننا، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اِن یَکُ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یُمْزِهِ، میرے نبی فرماتے ہیں اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو میرا اللہ اس خواب کو ضرور پورا کرے گا، یقیناً پورا ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں آگے سنیے، بڑی ہی کمال کی بات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3662 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی 2384 نمبر کے اوپر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی عمر بن عاص کو ایک غزوے کا امیر بنایا، غزوے کا امیر بنایا کہ جاؤ قتال کرو۔ ان کا غزوے کا نام تھا ذات السلاسل۔ وہ صحابی بڑا خوش ہوا کہ میرے نبی میرے سے بڑا پیار کر رہے ہیں، مجھے سپہ سلاری عطا کر دی، کمانڈر بنا دیا، بڑے خوش ہوئے۔ ان کو معلوم یہ ہوا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اسی بات کو ذہن میں لیے میں اپنی بات کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے آقا سے سوال ہی کر لیا، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا، فقلت ای الناس احب الیک، میں نے پوچھا اے میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو سوال دیکھیں، سوال کرنے والا صحابی ہے، سوال کرنے والا مرد ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حرکت کرتی ہے، نبوت کی زبان، جس زبان پہ میرا اللہ بولتا ہے، جس زبان کی گارنٹی میرے اللہ نے دی ہے، جس زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سچا اور سچا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، محمد کریم کی زبان سے نکلنے والے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال عائشہ، میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں نہیں، فقلت من الرجال، میں نے سوال کیا ہے آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں؟ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقال ابوہا، مردوں میں میں عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اس قدر اللہ کے نبی کو ان کے ساتھ محبت تھی، لگاؤ تھا، تعلق تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے محترم بھائیو، سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر 2468 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ خواتین کے اندر امہات المومنین کے اندر ایک بات آ گئی، مطالبہ کر دیا کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان مل جائے، اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو، کوئی زیورات، اس قسم کا انہوں نے تقاضا اللہ کے نبی سے کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی لمبی تفصیل ہے میں مختصر کرتا ہوں، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر آ گئے۔ اب سیدہ عائشہ کا بھی انداز دیکھیں، سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کے نبی آپ جس دن سے یہ آپ نے عہد کیا ہے کہ میں 1 مہینہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں اس دن سے دن گن رہی ہوں، آج تو 29 دن ہوئے ہیں، ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، 29 دن ہوئے ہیں۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ پیاری بات سن، عربی کے اندر بعض مہینے 29 دنوں کے بھی ہوتے ہیں، میں محمد پورا مہینہ کر کے آیا ہوں۔ اور اس وقت پھر یہ وحی نازل ہوئی کہ میرے نبی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں، جو دنیا کی زینت چاہتی ہے، مال و متاع چاہتی ہے، آپ اس کو دنیا کا مال و متاع دے دیں اور اپنی ذات سے فارغ کر دیں، ان کو طلاق دے دیں۔ میرے نبی یہ پیغام لے کر سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے، حدیث کے الفاظ ہیں فَبَدَأَ أَبِي أَوَّلَ امْرَأَ، سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور کیا کہتے ہیں انی ذاکر لکی امرا، عائشہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، یقین جانو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو اتنا پیار، اس اپنی بیوی سے اتنی محبت۔ اللہ کرے آج کے مسلمان بھی اپنی بیویوں سے محبت کریں۔ میرے محترم بھائیو بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔
نیک بیوی کی قدر کرنا محمد کریم کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی حدیث پہ عمل ہے، انشاءاللہ میرا اللہ اس کے اوپر اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہی بات آپ ان کو بتلانا چاہتے تھے کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہو تو جا سکتی ہو مال و متاع لے کے، چاہو تو اللہ اس کا رسول لے سکتی ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دینا تھا۔ ساتھ میں نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ولا علیکی اللہ تاجیلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ ایک بات میں محمد کا مشورہ سمجھ کے مان لے، میں محمد کریم علیہ السلام مشورہ دیتا ہوں کہ میری بات کے جواب میں جلدی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جلدی نہیں کرنی، جو بات میں کر رہا ہوں اس کے جواب میں جلدی نہیں کرنی، حتی تستعمری ابویک، حتیٰ کہ تو اپنے والدین سے مشورہ کرنا، یعنی کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے فیصلہ کر لینا، جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے پوچھ لینا، اپنے والدین سے مشورہ لے لینا۔ دیکھیں سیدہ کا بھی محترم بھائیو ایمان دیکھیں، جو حدیث سے پیار کرتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے کہ جب حدیث سامنے آ جائے، قرآن سامنے آ جائے، پھر ان قرآن اور حدیث کے علاوہ، اللہ اور محمد کے علاوہ ان کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوتا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی تم نے یہ سوچ ہی کیسے لیا؟ قد اعلم ان الابویہ لم یکون یامرانی بفراقک ثم قال ان اللہ قال، اور آگے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قلت افی ھذا استامر ابویہ، میں حدیث سن کے بھی، محمد کریم کا فرمان سن کے بھی، میں عائشہ اگر اپنے والدین سے مشورہ کروں تو کعبہ کے رب کی قسم میں عائشہ کا ایمان ہے اس بندے کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا جو حدیث سن کے اپنے والدین سے مشورہ کرے۔ کہتے ہیں نہیں، بس فیصلہ کر لیا ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میرے رسول کی تمنا بھی یہی ہے، میرے رسول کی چاہت بھی یہی ہے، میرا رسول بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میں رسول کی بات سن کے اپنے والدین کے ہم مشورہ کرنے کے لیے جاؤں، کعبہ کے رب کی قسم ہے سجدہ فرماتی میرا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا۔ میرے محترم بھائیو یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ جہاں قرآن آ جائے، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، میرے محترم بھائیو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، پھر نہ باپ کی سنے، نہ ماں کی سنے، نہ مولوی کی سنے، نہ پیر امام، نہ کسی غوث کتب کی سنے، پھر سنے تو صرف جناب محمد کریم علیہ السلام کی سنے۔ یہی میرے محترم بھائیو ہمارے کلمے کا تقاضا ہے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے، پھر ساری دنیا جاتی ہے تو جائے لیکن اللہ اور اس کا رسول نہ جائے۔ اگر یہ معاملہ میرے محترم بھائیوں پیدا ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر، پھر بے عملی ختم ہو جائے گی، پھر بے نماز رہنا، بے روزہ گار رہنا، یہ ساری بے عملیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس دن سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر پیدا ہوگی، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دن یہ ساری بے عملی ختم ہو جائے گی، پھر قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، پیارے رسول کی حدیث کے اوپر عمل کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ جس دن میرے اور آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی آ گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر محمد کریم علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پیار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جلدی نہیں کرنا، میری بات کے جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 3217 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 6301 نمبر کے اوپر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، عائشہ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے، نوریوں کا سردار آیا تھا، نوریوں کا سردار آیا تھا جبریل، جو قرآن لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، قرآن محمد کریم کے سینے پہ نازل کرتا ہے، وہ جبریل آئے تھے اور عائشہ مجھے فرما رہے تھے کہ میری طرف سے عائشہ کو سلام پیش کر دینا۔ سیدہ عائشہ کو جبریل نوریوں کا سردار سلام پیش کر رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبریل کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو بہت زیادہ احادیث کے اندر سیدہ عائشہ کے فضائل،
اور بہت زیادہ محترم بھائیوں ان کی فضیلت اور سنت سے ثابت، احادیث سے ثابت آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ کچھ روزے کی وجہ سے محترم بھائیوں بات کچھ جلدی نکل جاتی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور ہے آیت نمبر 16 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو سیدہ عائشہ کے اعزاز میں آپ کی پاک دامنی میں نازل ہوئی۔ بڑا مختصر سا قصہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدہ عائشہ کسی غزوے سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں پڑاؤ کیا، جب پڑاؤ کیا تو وہ قضائے حاجت کے لیے کچھ دور چلی گئی، تو جب واپس آنے لگی تو ان کا ہار گم ہو گیا، ہار گر گیا، تو وہ ہار کی تلاش کے اندر ذرا لیٹ ہو گئی، قافلہ جو تھا وہ روانہ ہو گیا، وہ پیچھے رہ گئی، جہاں پر قافلہ تھا وہاں پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب قافلہ چلتا اللہ کے نبی قافلے کے پیچھے ایک آدمی چھوڑتے کہ جو قافلے کی گری ہوئی چیز، کوئی چیز جو رہ جائے قافلے سے گر جائے وہ اس کو اٹھا لیتے۔ تو غالباً حضرت صفوان تھے، وہ پیچھے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ان کو سوار کیا اور مدینے کی طرف لے کے چلے گئے۔ اب سیدہ عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور حضرت صفوان بن معطل غالباً ان کا نام تھا، وہ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب منافقوں نے یہ دیکھ لیا کہ محمد کی بیوی اونٹ کے اوپر سوار ہے اور مہار پکڑی ہوئی ہے حضرت صفوان بن معطل ہے۔ تو سیدہ فرماتی میں تو گھر چلی گئی، بیمار ہوگی، طبیعت خراب ہوگی، مجھے نہیں پتا چلا کہ باہر کیا ہوا ہے، لیکن منافقوں نے ایک بدتمیزی کا بازار گرم کر دیا، اتنا بازار گرم کر دیا، اتنی اس شوشے کو اس ہوا دی معاشرے کے اندر کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کس کے ساتھ تھی، کہاں بیٹھی تھی، اس قسم کی باتیں عام ہو گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی میرے علم کے اندر نہیں تھا، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی سے محسوس کیا، میں بیمار تھی، جب پہلے بیمار ہوتی تھی، یہ میں صحیح بخاری کی اندر 4750 نمبر حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، 4750 نمبر کو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ کہتی ہیں کہ پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی میرا اللہ کے نبی حال پوچھتے، بڑا لطف و کرم کے ساتھ اور بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ حال پوچھتے، لیکن اب آتے ہیں سلام کرتے ہیں، صرف اتنا پوچھتے ہیں کیا حال ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے کچھ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کچھ ناراض ہے۔ تو کہتی کہ ایک دن میں رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر گئی، میرے ساتھ مستہ بھی تھی، یہ صحابی ہیں، حضرت مستہ ان کی والدہ تھی، بدری صحابی ہیں۔ کہتے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے، جب واپس آ رہے تھے مستہ کا پاؤں جو تھا وہ انہی کی چادر کے اندر الجھ گیا اور وہ پھسل گئی، جو ہی وہ پھسلی تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ مستہ کو تباہ کرے۔ مستہ ایک صحابی تھے، اللہ ان کو تباہ کرے۔ سجدہ فرماتی ہیں کہ تو نے تو بری بات کر دی ہے، یہ مستہ کون ہے؟ بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کو اللہ نے اس دن ہی معاف کر دیا تھا، اس دن ہی اللہ تعالیٰ نے جس دن بدر کا مارکا ہوا تھا اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ آج کے بعد جنتی، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ جو چاہے کرتے پھرے۔ اور آپ نے بدری صحابی کو کہہ دیا کہ اللہ اس کو برباد کرے۔ تو مستہ کہتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، پھر انہوں نے ساری داستان سنا دی کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں باہر چل رہی ہیں۔ سیدہ فرماتی میں پہلے بیمار تھی، میں اور زیادہ بیماری جو تھی وہ شدت پکڑ گئی اور میں اللہ کے نبی کے پاس آئی، میں نے فوراً اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اور یہاں پر بھی سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے مجھے اتنی جلدی اجازت نہیں دیتے تھے، پہلے میں کبھی کہتی کہ میں نے اپنے والدین کے گھر جانا ہے، اللہ کے نبی اتنی جلدی اجازت نہیں دیتے تھے جتنی جلدی آج انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں اپنے والدین کے ہاں گئی، وہاں پر میں نے اپنی والدہ سے بات کی کہ یہ باتیں ہیں، انہوں نے کہا جی بیٹی بالکل ایسی باتیں چل رہی ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر سرگرم ہے ایسی باتیں۔ سیدہ فرماتی اس دن سے میں لگاتار مسلسل 1 دن اور 2 راتیں مسلسل روتی رہی، نہ مجھے نیند آتی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اتنی مشکل کے اندر تھی میں۔ اس ساری حدیث کا محترم بھائیو ترجمہ سنا رہا ہوں،
اور دوسری طرف محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان تھے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. آپ نے علی کو بلایا، علی تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ سیدنا علی فرماتے ہیں میرے آقا عورتیں اور بھی بڑی ہیں، آپ اس کو فارغ کر دیں، کسی اور سے نکاح کر لیں. یا علی فرماتے ہیں کہ آپ اس کی لونڈی نکرانی بریرہ سے پوچھ لیں، وہ بہتر جانتی ہوگی. اللہ کے نبی بریرہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نکرانی بریرہ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی جس کو میں اس ذات کی قسم اٹھاتی ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، عائشہ پاک ہی پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، میں نے کوئی اس کے اندر عیب نہیں دیکھا. اور یہی بس نہیں، حدیث کا ترجمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ مسجد کے اندر آئے، آپ نے خطبہ پڑھا، آپ نے سارے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ ایک ایسا شخص جس کی اذیت رسائی میرے گھر تک پہنچ گئی ہے، جس کی شرارتیں میرے گھر تک پہنچ گئی ہیں، کون ہے جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرے؟ اللہ کے نبی اتنے پریشان ہیں. یہ ساری جذباتی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے میرے محترم بھائیوں. اللہ کے نبی اتنے پریشان ہیں. جب یہ آپ نے بات کی کون ہے جو میری اس شخص کے بارے میں مدد کرے جس کی اذیت رسانیاں میرے گھر تک پہنچ چکی ہیں، تو قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں. سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ حکم دیں، ہم اس کا سر اڑاتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کے اہل و عیال سے متعلق آپ کو پریشان کر رہا ہے، ہم اس کا سر اڑاتے ہیں. اور ساتھ کہتے ہیں اگر وہ قبیلہ خزرج کا بھی ہوا، اگر وہ قبیلہ خزرج کا بھی ہوا تو بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کو قتل کر دیں. اب کیا ہوا؟ دونوں قبیلوں کے لوگ بیٹھے تھے، قبیلہ خزرج کا بندہ کھڑا ہو گیا، سعد بن عبادہ، وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا، صحابی تھا، انتہائی نیک تھا، لیکن وہی قبالی عصبیت جاگ اٹھی، وہی پرانا تعصب جاگ اٹھا. سعد بن عبادہ کہتے ہیں خاموش ہو جا سعد، اے سعد خاموش ہو جا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرے آدمی کو قتل نہیں کر سکتا. ان کو پتا تھا کہ اشارہ ہے عبداللہ بن ابی منافق کی طرف. یہ بہت بڑا منافق تھا جو اللہ کے نبی کو پریشان کر رہا تھا. اب کیا ہوا؟ جب یہ بحث و تکرار بڑھی تو سعد بن معاذ کے چچیرے بھائی اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم ہم کوتاہی نہیں کریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ لڑائی تک بات پہنچ گئی، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی. اللہ کے نبی ان کو خاموش کروا رہے ہیں، چپ کروا رہے ہیں کہ چپ کر دیں. اتنا بڑا محترم بھائیوں میرے نبی کے اوپر پریشر ہے، اتنا زیادہ پریشان ہے کہ دو قبیلوں کی لڑائی قریب تھی کہ لڑائی شروع ہو جاتی. میرے نبی ذاتی طور پہ اتنا پریشان ہے. اور آگے دیکھیے جب یہاں سے فارغ ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر گئے. وہاں پر سیدہ عائشہ بھی تشریف فرما تھی، وہ رو رہی تھی، ان کا برا حال ہو رہا تھا. سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں عائشہ میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں، اگر تو سچی ہے تو اللہ تیری پاکیزگی کا اعلان کر دے گا، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے. میرے محترم بھائیو ان جملوں کے پر غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کے اندر بڑی آسانی ہوگی. میرے محترم بھائیو بڑا مشہور عقیدہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اب اس عقیدے کی وجہ سے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی لوگوں نے اپنے اماموں کے اندر بھی یہ عقیدہ داخل کر دیا کہ ہمارے امام بھی پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتے ہیں. ہمارے میں آج اچانک میرے سامنے کلپ آ رہا تھا کہ وہ بول نیوز تھا یا پتہ نہیں کون سا، وہاں پر بحث ہو رہی تھی. تو وہ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین ابھی چھوٹے تھے، بچے ہی تھے، تو ان کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ رہے تھے. اتنی تیز نظر تھی کہ لوح محفوظ کو دیکھ رہے تھے. وہاں پر ایک معاہد بھی بیٹھا تھا، اس نے ایسا نقطہ اٹھایا کہ اس کو چپ کروا دیا. کہا اتنی تیز نظر والے نے فیصلہ کیا تھا کہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، تو اتنی تیز نظر والے کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ چپ ہو گیا بیچارہ. تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اماموں کے اندر بھی یہ عقیدہ داخل کر دیا کہ ہمارے امام ہمارے بزرگ بھی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں. میرے محترم بھائیوں میرے نبی 1 مہینہ پریشان رہے ہیں، 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی، 1 مہینہ آپ پریشان رہے ہیں. صحابہ سے مشورہ کر لیں، عائشہ کو چھوڑنے کا صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے، مسجد کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، خزرج اور اوس آمنے سامنے ہے. اللہ کے نبی سیدہ سے خود فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے
یہ گناہ ہو گیا ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، آپ کو معاف کر دیں۔ میرے نبی کو نہیں نہ پتا چلا کہ عائشہ تو پاک ہے، اس سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ تو بالکل پاک دامن ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا، نہیں علم تھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا گواہی ہے۔ اگر میرے نبی کو علم ہوتا، آپ صحابہ کے اندر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے، لوگوں خاموش ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں عالم الغیب ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میری عائشہ پاک ہے، سارے چپ ہو جانا تھا کہ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، سارے چپ ہو جاتے۔ اب کیا اتنا واویلا مچا کہ کچھ صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، کچھ صحابہ بھی اس الزام کے اندر، اس بہتان کے اندر شامل ہو گئے۔ اگر میرے نبی، صحابہ کو پتا ہوتا کہ نبی عالم الغیب ہے، فوراً بتا دیں گے، تو صحابہ فوراً کہتے اللہ کے نبی آپ بتا دیں، وہ اختیار استعمال کریں، بتا دیں عائشہ کے بارے میں آپ پاک ہے کہ کیسی۔ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری عائشہ اگر آپ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے باپ کی طرف اشارہ کیا، شاید وہ جواب دے دیں، انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ کہا میں نے ماں کی طرف اشارہ کیا، ماں نے بھی معذرت کر لی۔ یہ حدیث کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ میں ہر نوجوان سے کہوں گا جس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، اسلام 360 یا اسلام 1 نمبر کے اوپر 4750 نمبر صحیح بخاری کے اندر دے، بہت طویل حدیث ہے، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے سے آنسو نکلیں گے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ میری طرف سے کوئی جواب نہیں دے گا، کہتی مجھے اتنا قرآن تو یاد نہیں تھا، صرف قرآن کا کچھ حصہ یاد تھا۔ کہتی ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں تو آپ تو پہلے ہی باتیں سن چکے ہیں، آپ میرا اعتبار نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں گنہگار ہوں تو یہ بھی غلط بات ہے کہ میں تو قطعاً بری ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، میں اپنے سر کیوں لوں۔ کہتی مجھے صرف ایک بات اس وقت یاد آ گئی، کہتی ہے کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے جو یوسف کے ساتھ کیا اور آ کے اپنے والد کو جھوٹ بولا، اور والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو یعقوب نے کہا تھا وہی عائشہ کہتی ہے کہ صبر اچھا ہے، اور یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اللہ ان کے بارے میں میری مدد کرے گا۔ محترم بھائیو ایسا ہی ہوا، سیدہ فرماتی کہ ابھی تک ہمارے گھر سے کوئی بندہ نہیں گیا تھا، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اسی دوران وحی نازل ہوتی ہے، میرے نبی پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں۔ یہ وحی کی شدت ہوتی تھی کہ سخت سردی کے موسم کے اندر بھی میرے نبی کو پسینہ آ جاتا۔ کہتی ہیں پسینہ موتیوں کی طرح جس میں اطہر سے ڈھلنے لگا ہے، میرے نبی کے اوپر وحی کی کیفیت ہے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، آپ مسکرا رہے ہیں، سب سے پہلے زبان سے یہ کلمہ نکالا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد برک، عائشہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے، آپ پاک باز ہیں، آپ پاک دامن ہیں، آپ بری ہو چکی ہیں، اللہ نے آپ کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا ہے۔ سیدہ فرماتے ہیں میرے وہم و گمان کے اندر ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ کہتے مجھے نہیں خیال تھا، کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑی کم تر سمجھتی تھی، میرا اتنا ذہن تھا کہ اللہ خواب کے اندر نبی کو بتلا دیں گے، میری پاکیزگی بیان کر دیں گے، کیونکہ میں پاک ہوں، سچی ہوں، طیبہ ہوں، طاہرہ ہوں، میری پاکیزگی اللہ ضرور بیان کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ خواب کے اندر آپ کو بتا دیں۔ کہتے ہیں میری یقین کے اندر نہیں تھا کہ قرآن آ جائے گا میری صفائی کے بارے میں۔ جب قرآن کی آیات آئی، سیدہ عائشہ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھو، فقالت امی قومی الیہ، اٹھو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو۔ سیدہ فرماتی نہ، یہ تو اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے تھے میرے، یہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ نہیں نہیں، میں محمد کریم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، واللہ لا اقوم، اللہ کی قسم میں ان کے لیے نہیں کھڑی ہوں گی، الا اللہ عز وجل، میں اپنے رب کے لیے کھڑی ہوں گی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کو ظاہر کر دیا ہے، جس نے میری پاکیزگی کا اعلان کر دیا ہے، قرآن بنا دیا ہے، اتنی عزتوں اور شرف سے نواز دیا ہے۔ قیامت تک سورہ نور کی 10 آیات سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کے لیے بیان ہوتی رہیں گی، تلاوت ہوتی رہے گی، لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ کہتے ہیں میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آگے دیکھیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہماری کفالت کے اندر، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کی کفالت کے اندر ایک صحابی تھے حضرت مصطح، جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو جب یہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ عائشہ تو پاک ہیں، پاک باز ہیں، بالکل سچی اور سچی ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے، وہ مصطح کی کفالت کرتے تھے، مصطح کا
کھانا پینا بند کر دیا کہ یہ انسان گھر ہمارے کھاتا ہے اور ہمارے خلاف چلتا ہے. تو پھر قرآن کی وحی آ گئی. یہ مبارک گھرانہ ہے میرے محترم بھائیوں, یہ بڑا ہی مبارک گھرانہ ہے آل ابو بکر, یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک گھرانہ ہے. پھر قرآن کی سورہ نور کی آیت آ گئی کہ جو بندے وسعت والے ہیں, فراخی والے ہیں, ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں اور بے کسوں کا خرچہ پانی بند کریں. کیا وہ سمجھتے نہیں اللہ ان کو معاف کر دے؟ ابو بکر نے فوراً کہا کہ اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آئندہ سے میں مصطح کا کھانا پینا جاری کرتا ہوں. فوراً عمل کر دیا. میرے محترم بھائیوں, اس دور کے یہ مسلمان تھے. قرآن کی آیت آتی فوراً عمل کرتے, اللہ کے نبی کا فرمان آتا فوراً عمل کرتے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ تھی سیدہ عائشہ. اور آخری بات سنیں, کافی ساری باتیں تھیں لیکن محترم بھائیوں ٹائم اجازت نہیں دے رہا. ایک بہت بڑے اعزاز کی بات جو سیدہ کے اعزاز کے اندر ان کو صرف ملی ہے, صحیح بخاری کے اندر 4450 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے اور اس بیماری میں جب آپ صحت یاب نہیں ہو سکے, اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہتے تھے یقول این انا غدن, این انا غدن, میں کل کہاں قیام کروں گا, میں کل کہاں قیام کروں گا. ساری ازواج نے سمجھ لیا, کیونکہ باقی ازواج کو پتا تھا کہ میرے نبی کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت ہے تو سیدہ عائشہ کی ہے. اللہ کے نبی کی ساری ازواج نے اجازت دے دی کہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر جا سکتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کے گھر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام منتقل کیے گئے. اور جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آپ کی روح پرواز ہوئی ہے, آپ اپنے خالق حقیقی سے ملے ہیں, سیدہ فرماتی ہیں اصول کے تحت اس دن میرے گھر ان کی باری تھی, یعنی انہوں نے میرے گھر ہی ٹھہرنا تھا. اور فرماتی ہیں وَأَنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنِ نَحْرِ وَسَحْرِ, کہتے ہیں کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب روح پرواز کر رہی تھی تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود کے اندر تھا. ایک اور اعزاز کی بات سیدہ فرماتی ہیں, اسی حدیث کے اندر ایک اور اعزاز ملا کہ میرے نبی نے مسواک کا ارادہ کیا. صحابی آئے, عبد الرحمن غلب ان کا نام تھا, اللہ کے نبی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو عائشہ سمجھ گئی کہ میرے نبی کا مسواک کرنے کو جی چاہتا ہے. آپ نے مسواک منگوایا, اپنے منہ میں اس کو نرم کیا, اس کو نرم کر کے اللہ کے نبی کے منہ میں دے دیا. سیدہ فرماتی ہے یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے آخری وقت میرا لاب اور محمد کریم کا لاب اکٹھا کر دیا. یہ بھی اعزاز کی بات ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ بڑی ہی عظیم ہستیاں ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, مشہور سکہ اور تابعی ہیں, بڑی فقیہ ہیں, ابو عائشہ مسروق ان کا نام ہے. وہ جب بھی حدیث بیان کرتے سیدہ عائشہ سے تو اس انداز سے بیان کرتے تھے حدثتنی الصدیقہ بنت صدیق, کہ مجھے حدیث بیان کی صدیق کی بیٹی صدیقہ نے, صدیق کی بیٹی صدیقہ نے مجھ سے حدیث بیان کی. حبیبہ تو حبیب اللہ, جو اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے, المبرع, جو پاک دامن اور معطر اور طیبہ ہے. یہ صحابہ تھا, یہ صحابہ تھے, اللہ کے ولی تابعی تھے جو اس گھرانے سے اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا لگاؤ رکھتے تھے کہ جب ان سے حدیث سنتے سب سے پہلے ان کی تعریف کرتے کہ اللہ کے نبی کی محبوب ہے, محبوب بیوی صدیق کی صدیقہ بیٹی. اتنے اعزاز کے ساتھ ان کو مخاطب کرتے تھے, پھر آگے حدیث بیان کرتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں, اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ کا انتقال ہوا ہے. بہت بڑی عظیم خاتون تھی. میں محترم بھائیوں گزارش کروں گا جتنے بھی صاحب عقل و شعور اور نوجوان طبقہ ہے وہ سیدہ عائشہ کی سیرت ضرور پڑھیں. جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت زیادہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے. اللہ کے نبی سب سے زیادہ اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.